100 سال کا بوڑھے ہیں، بیوی بھی اتنی ہی بوڑھی ہے. فرشتہ آتا ہے بیٹا ہونے والا، وہ بوڑھیا ماتھے پہ سر مار یوں ہاتھ مارتی ماتھے، بیٹا اس عمر میں؟ فرما ہاں، اسی عمر میں اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں. اس کی قدرت کے لیے تو جوانی بڑھاپا برابر ہے نا. قدرت قدرت ہے میرے عزیزو. مولا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں اور اپنی حیثیت سے اسباب اور وسائل کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کی قدرت اسباب و وسائل سے آگے کی چیز ہے. پورے یقین سے مانگ کر الا لہ الخلق والامر، خالق بھی وہی ہے اور اس کائنات کا نظام بھی اس کے حکم سے ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. سبحان اللہ. جب وہ طے کر دے کون رکاوٹ ڈال سکتا؟ کون اس کے فیصلے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ کون روک سکتا ہے؟ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ. القہار العزیز الا لہ الملک. بادشاہ تو وہ ہے. پیارے نبی نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی یہ واقعہ سنا کے کہ دیکھو وہ لا علاج مرض ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی لا علاج نہیں ہے. مادرزاد اندھا ہے، کون سا طبیب بینائی لا سکتا ہے؟ لیکن اس کی قدرت کے سامنے تو کچھ بعید نہیں ہے. مشکلات ہے، ازمائشیں ہے، ظاہری اسباب وسائل کچھ نظر نہیں آ رہے. مایوسی نہیں، اللہ کو یاد کر. اب یقین جانیے اگر آپ اللہ کی یاد میں رہے، وہ حکیم ذات ہے، چاہے تو اپنی قدرت سے نظام بدل دے اور دے دے گا، تمہاری مطلوب چیز دے دے گا. لیکن چونکہ وہ حکیم ہے، اگر نہ بھی دیا اور تم نے اس کا در نہ چھوڑا، تمہیں اللہ اطمینان دے دے گا، سکون دے دے گا. جو تمہاری زندگی میں ایک مایوسی سی ہے نا، جس نے تمہیں تمہاری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے، وہ جو تمہاری زندگی میں مایوسی سی ہے نا، جس نے تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے، اس سے نجات مل جائے گی. حکیم ہے، قدیر بھی ہے، قدرت ہے دینے کی، حکیم ہے، نبی دیا، اس کا در نہ چھوڑا، اس سے مانگنا نہ چھوڑا. میرے عزیزو یہاں ٹھنڈک رہے گی، یہاں سکون رہے گا، مایوسی نہیں ہے اس در پہ. ارے میرے عزیزو اس در کو چھوڑ کے جائیں گے بھی کہاں؟ اگر اس کے در پر بھی اعتبار نہ رہا تو بتاؤ پھر کس کے در پہ اعتبار رہے گا؟ پھر تو ٹھوکری ہے، پھر تو مایوسی ہے، پھر تو ڈپریشن ہی ہے، پھر تو یہی ہے قسمت میں. تو یہ نہیں بھائی، جس کے پاس نعمتیں بہت ہوں اللہ اسے بہت راضی ہے نا. راضی کو تو پتہ جب چلے گا جب یہ امتحان میں پاس ہوگا. صرف کسی کے پاس نعمتوں کا بہت ہونے سے یہ نہیں کہ اللہ اسے راضی ہے. وہ تو پاس تب ہوگا جب وہ نعمتوں پہ شکر کرے گا. صرف کسی کے پاس کثرت دیکھ کر، بہتات دیکھ کر، فراوانی دیکھ کر دھوکہ نہ ہو کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، آج کا انسان ہر وقت
ایک نہ دکھائی دینے والے خوف، گھبراہٹ اور بے چینی میں مبتلا ہے۔ کسی کو کاروبار ڈوبنے کی فکر ہے، کسی کو اولاد کے مستقبل کا ڈر ہے، کوئی بیماریوں کے ہاتھوں پریشان ہے تو کوئی معاشی تنگی کی وجہ سے راتوں کی نیندیں گنوا چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ اور ہمارا یقین اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ کمزور ہو چکا ہے۔ ہم نے ظاہری ذرائع اور اسباب کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا کوئی انسان، کوئی ڈاکٹر، کوئی دولت اور کوئی طاقت آپ کے لیے خیر کا ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتی جب تک میرے رب کا حکم نہ ہو۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی کوئی فیصلہ فرما دے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ انسان کی حقیقی فلاح اور کامیابی صرف اور صرف اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی قدرت پر کامل یقین رکھنے میں ہے۔ میرے عزیزوں، جب انسان کے تمام ظاہری راستے بند ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا کے تمام اسباب اور ذرائع جواب دے جاتے ہیں، عین اسی جگہ سے اللہ رب العزت کی بے پناہ قدرت کا نظام شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے لیے جوانی، بڑھاپا، صحت اور بیماری برابر ہیں۔ وہ اسباب کا محتاج نہیں بلکہ اسباب اس کی قدرت کے محتاج ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تب بھی اس کا رب بند دروازوں کے پیچھے سے راستہ نکال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون کا لشکر تھا اور پیچھے سمندر، تو قوم پکار اٹھی، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین دیکھیے، فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر سمندر نے راستہ دے دیا۔ اس لیے حالت چاہے کتنی ہی نازک کیوں نہ ہو، اپنے رب کی رحمت اور قدرت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، خودکشی کی سوچ اور مایوسی کیوں پھیل رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی بجائے اسباب کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جب پیسہ ختم ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ جب کوئی سہارا چھوٹتا ہے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی ذات حکیم ہے۔ وہ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اس میں بندے کی کوئی نہ کوئی حکمت اور بہتری چھپی ہوتی ہے۔ کبھی وہ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز فوراً عطا کر دیتا ہے اور کبھی وہ آپ کی دعاؤں کے باوجود وہ چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر یہ چیز اس وقت اس بندے کو مل گئی، کہ اگر وہ چیز جو یہ مانگ رہا ہے اس وقت اس بندے کو مل گئی تو یہ اس کی آخرت یا دنیا کو تباہ کر دے گی۔ اگر آپ اللہ کے در سے سچے دل کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور مانگنا جاری رکھیں گے، تو اگر بظاہر آپ کی مرضی کے مطابق کام نہیں بھی ہو، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے دل کو وہ اطمینان، قناعت اور سکون عطا کر دے گا جو دنیا کے تمام خزانے مل کر بھی نہیں خرید سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک اور بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ کسی کے پاس کثرت سے مال، خوبصورت بنگلہ، مہنگی گاڑی یا بے پناہ صحت دیکھ کر یہ دھوکہ نہ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دو طریقوں سے آزماتا ہے: تنگی دے کر صبر کا امتحان، نعمتیں دے کر شکر کا امتحان۔ اگر مال و دولت ملنے کے بعد انسان نمازوں سے دور ہو جائے، توبہ بھول جائے، غریبوں پر ظلم کرے اور اپنے رب کو بھول جائے، تو وہ نعمت نہیں بلکہ اللہ کا امتحان اور پکڑ ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہے اور نعمت کی کثرت کو اللہ کی رضا کا معیار نہ سمجھے۔ اصل دولت دل کا غنی ہونا اور اللہ پر کامل توکل ہونا ہے۔ آئیے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نام اور اپنی ذات کے سچے یقین سے منور فرما۔ اے ہمارے مالک، ہمارے توکل کو مضبوط کر دے، ہمیں غیر اللہ کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کے ظاہری اسباب کے دھوکے سے نکال کر اپنی غیبی نصرت اور رحم کا سایہ نصیب فرما۔ اے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہماری بیماریوں کو شفائے کاملہ میں بدل دے، ہماری معاشی تنگیوں کو رزق حلال سے دور فرما اور ہمارے پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والی قناعت
اور اطمینان قلب عطا فرما، آمین ثم آمین۔